إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس اللہ رب العالمین نے اس حسین و جمیل دنیا میں تمام تر ذرائع مہیا کرنے کے بعد ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے تمام وسائل فراہم کیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عبادت کا طریقہ بتایا، راہ راست کی تعلیم دی اور سیدھی راہ پر لانے کے لیے ہمیشہ رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا اور آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں حجت تمام کر دی۔ اب آخری دن قیامت تک یہاں کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، آخری دن تک اسی آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہمیں روشنی دے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز طلباء، ابھی پورے دنیا میں جس طرح کی افراتفری مچی ہوئی ہے، جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، عوام الناس کس قدر ایسی بےہودہ چیزوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ دنیا کی اور کوئی مخلوق ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کرتی جو آج انسان کر رہے ہیں۔ اور اس دنیا کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس دنیا میں لعنت کا سب سے بڑا ذریعہ قوم یہود۔ قوم یہود، ان یہودیوں نے دنیا کے 95% لوگوں کو، تقریباً 5% بس ایسے ہی احتیاطاً الگ کر دیا جا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، مختلف قسم کے افسانوں میں، مختلف قسم کے خیالاتوں میں اور مختلف قسم کی واہیات چیزوں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی ہندوستان کی حالت کا کیا ہے؟ ابھی ہندوستان کی کیا حالت ہے جہاں 150 کروڑ لوگ رہتے ہیں؟ بہار اتنا بڑا صوبہ، ابھی زیادہ دن پہلے کی خبر نہیں ہے، 17 جنوری ابھی اسی مہینے کی بات ہے، بھارت سرکار نے بہار میں 33 فٹ اونچا اور 210 ٹن یعنی تقریباً 210 کلو گرام کا ایک شیو لنگ یہاں پر استھاپت کرنے کا جو ہے آرڈر دیا ہے اور لایا گیا، باقاعدہ جو ہے اس کی شلالیاس ہوا اور وہاں اس کو استھاپت کر دیا گیا، ادگھاٹن کر دیا گیا۔ 210 کلو کا وہ لنگ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس میں تعجب خیز بات یہ ہے کہ یہ جو رامائن مندر بن رہی ہے بہار میں، رامائن مندر، اس رامائن مندر میں زمین دان کرنے والا، زمین دینے والا ایک مسلمان،
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اشتیاق احمد خان، اس نے تقریباً 2.5 کروڑ کی زمین اس 210 ٹن لنگ کو ثابت کرنے کے لیے جگہ دی ہے جہاں یہ پوجا کی جائے گی۔ ابھی اسی مہینے کی بات، پوری دنیا کن چیزوں میں ریسرچ کر رہی ہے اور ہندوستان کن چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، ابھی بجنور کا واقعہ آپ لوگوں نے دیکھا یا سنا ہوگا، بجنور یو پی کا واقعہ ہے۔ وہاں ایک پاگل کتا ایک مندر میں پریکرما کرنے لگا، تمام کرنے لگا، چکر کاٹنے لگا۔ تو دیکھتے دیکھتے لوگوں نے اس کو جو ہے کہنے لگا کہ یہ کتا مہاراج ہے، اور پھر جو ہے اس پر چڑھاوے چڑھنے لگے، اس کے سجدے کیے جانے لگے، اس کے عبادت کی جانے لگی۔ وہ کتا، پاگل کتا۔ بعد میں ڈاکٹروں نے اس کو جو ہے گرفتار کر کے لے کر جو ہے اس کا علاج کرایا، اور جو ہے ابھی سننے میں آیا ہے کہ ٹھیک ٹھاک حال ہے۔ اس کتے کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ابھی کچھ دن پہلے ایک اور ویڈیو وائرل ہوا تھا، پتہ نہیں کیا، ایک بڑا سا وشال مورتی کی شکل میں لیٹا ہوا ایک ہی چیز دکھ رہا تھا صرف، اس کی عبادت اس کے سامنے سے لوگ جھکے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب چیزیں اس قدر حیا سوز ہیں، اس قدر کہ کوئی بھی ادنا معمولی دماغ رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ کن چیزوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اور کن چیزوں کی ہم عبادت کر رہے ہیں، کن چیزوں کے پیچھے۔ مگر یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات شروع سے رہے ہیں، اور اس طرح کے واقعات کو رواج دینے میں سب سے بڑا ہاتھ جن کا ہے وہ یہودیوں کا، یہودی لوگ، اور یہودیوں کا یہ باقاعدہ مشن ہے، اور یہودیوں کا یہ کارنامہ ہے کہ یہ لوگ جس قسم کی افسانہ نگاری کرتے ہیں، جس طرح کے یہ لوگ افسانہ بناتے ہیں، کہانیاں گڑھتے ہیں، ایسا دنیا میں کوئی گڑھ ہی نہیں سکتا۔ پورا ہندو دھرم کو ہائی جیک کر لیا ان برہمنوں نے۔ یہ برہمن کون ہے؟ وہی یہود کا چولا ہے، یہود ہے۔ مسلمانوں میں بھی برہمن شیعت کے نام پر، خوارج کے نام پر، شیعت اور تصوف کے نام پر اسی قسم کے گل کھلائے ہوئے ہیں۔ یہ نئی بات نہیں، مسلمانوں کے نام پر بے شمار ڈھونگ کیا گیا ہے، بہت طرح کے ڈھونگ۔ مولانا مصلح الدین اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے 2 چہرے یا تصوف کے چہرے اس نام سے ایک کتاب لکھی ہے، واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے خادم کے ساتھ دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہے تھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے، ان کو بینائی کا مسئلہ تھا، بچپن ہی میں جو ہے دشمنوں نے ان کے ساتھ کچھ ظلم کیا تھا، جس کے بنا پر آنکھوں کی روشنی ان کی چلی گئی تھی۔ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کے ساتھ جا رہے تھے، دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہے تھے۔ کہتے ہیں وہیں پر ایک عجیب طرح کا شور سنائی دے رہا تھا، شور گل۔ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھو کون ہے، کون اس طرح چلا رہا ہے۔ شاگرد نے جا کے دیکھا تو کہا کچھ نہیں، ایک بےہودہ قسم کا آدمی آیا ہوا ہے اور جو ہے لوگ چلا رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا بتاؤ، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، کہا کیا ہوا ہے کچھ بتاؤ، وضاحت کرو۔ مولانا اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس شاگرد نے بتایا مولانا محدث دہلوی رحمہ اللہ کو کہ ایک مجذوب آیا ہوا ہے۔ مجذوب یعنی بریلویوں کے ہاں تصوف میں مجذوب ایک بہت اونچا مقام ہے، جن کو کپڑا وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بہت پہنچا ہوا بابا۔ کہتے وہاں آیا ہوا ہے اور لا حول ولا قوت، پہلے پڑھ لے رہا ہوں، وہاں بیٹھ کر اپنے جو ہے آلہ تناسل کو کھڑا کر کے، لا حول ولا قوت الا باللہ،
لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی الف ہے، الف نقل کفر نباشت، کہتے ہیں کہ اللہ کی الف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھو یہ کس لیول کی گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ جاؤ اور جا کر ایسی لات مارو اس آدمی کے کمر پر کے منہ کے بل گرے۔ یہ گدھا کہتا ہے الف، الف تو خالی ہوتا ہے جبکہ اس کے نیچے دو نقطہ ہے۔ الغرض ایسا ہی کیا گیا اور اس کو ایسا مارا گیا کہ وہاں پر وہ گر پڑا۔ سارے لوگ بھی سمجھ گئے کہ یہ کس طرح کی جو بےہودگی پھیلا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں میں بھی، یہ خالی ہندوؤں یا غیر قوموں میں نہیں ہے کہ آج بہار میں اگر 210 ٹن کا یہ شیو لنگ لگایا جا رہا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اور ایک مسلمان نے زمین دان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، اللہ رب العالمین کے نگاہ میں اس کائنات کے سب سے بدترین مخلوق، سب سے بدترین مخلوق، سب سے بدترین مخلوق، امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے بدترین، یعنی چور سے بھی، ڈاکو سے بھی، زناکار سے بھی، بدکار سے بھی، تمام گناہگاروں سے بھی بڑھ کر دنیا کے سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، یہ دنیا کے سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے صاف کر دیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہو یا جنہیں کتاب نہ دی گئی ہو، اہل کتاب ہو یا مشرکین، شرک کرنے والے، اگر وہ اپنے اس کفر میں برقرار رہے تو اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی لاؤ لپیٹ نہیں۔ ابھی ایک شنکراچاریہ بہت وائرل ہوئی تھی ان کی بات، ابھی الہ آباد میں وہاں کے سنگم میں گھاٹ میں نہانے نہیں دیا گیا اور طرح طرح کی باتیں وہاں کر رہا تھا۔ وہاں ایک بات انہوں نے کی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں دیکھو کیا فرق ہے، ہم لوگ کتنا اداروادی ہیں، ہم لوگ اداروادی ہیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ کرم دیکھا جائے گا، انسان کا کام دیکھا جائے گا، آخرت میں ان کے کرم کے حساب سے ان کو پھل ملے گا۔ لیکن کہتے ہیں محمد نے کیا سکھایا ہے، کہتے ہیں جو آدمی کلمہ پڑھے گا، کلمہ پڑھنے والے کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچائیں گے اور بقیہ لوگوں کو نرک میں جھونک دیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم لوگوں کا دھرم زیادہ اداروادی ہے اور ہم لوگ زیادہ جو ہے ادار ہیں، سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، جبکہ محمد بول بندی کرتا ہے، ان کے یہاں صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بخشش ہے، بقیہ لوگوں کے لیے نہیں، یعنی بقیہ لوگ چاہے کتنا بھی اچھا عمل کرے ان کی سنوائی نہیں ہوگی آخرت میں۔ یہی اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کیا ہے ان الذین کفروا، جنہوں نے بھی کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، چاہے وہ اہل کتاب یہودی ہو، نصرانی ہو یا شرک کرنے والے بت پرست ہوں، کوئی بھی ہو، اگر کفر کیا، اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کیا، آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا خالدین فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ بس اتنا نہیں، اللہ نے کہا اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ اس دھرتی کے، اس کائنات کے سب سے برے مخلوق، سب سے برے، سب سے بدترین مخلوق ہیں، یہ دنیا کی سب سے زیادہ گھٹیا، سب سے زیادہ برے اور سب سے زیادہ خراب مخلوق ہیں، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی بدتر، حتیٰ کہ جانوروں سے بدتر۔ جانور تو عقل نہیں رکھتے اور اس کے باوجود وہ کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتے، مگر یہ لوگ عقل رکھتے ہیں اور عقل رکھنے کے باوجود اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا، اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ ماہ محرم الحرام سے لے کر رمضان کے ماہ محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ کے آخری دن تک انہی یہودیوں نے اور یہودی لوبی نے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کو صاف ستھرا دین سے بھٹکا کر کفر کی طرف لے جانے کے لیے طرح طرح کے جو ہے کہانیاں کر رہی تھیں، بہت طرح کی کہانیاں، بے شمار کہانیاں، ہر مہینے کی الگ الگ بدعات، ہر مہینے کی الگ الگ کہانیاں۔
ماہ شعبان کو دیکھ لیجیے، ابھی یہ مہینہ جو چل رہا ہے ماہ شعبان، اس مہینے کے پورے ایام کو ان لوگوں نے اس قدر غلاظتوں سے بھر رکھا ہے، اس قدر غلاظتوں سے بھر رکھا ہے کہ علامات الحفیظ اس میں خاص طور سے 15ویں شعبان کے تعلق سے تو عجیب و غریب عقیدہ بنا رکھا ہے۔ اور ہم اہل حدیث ماحول میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کو اتنا فرق نہیں پڑتا، ہم لوگ نہیں دیکھے ہوئے، جو لوگ غیروں کے یہاں رہتے ہیں، جو لوگ اس ماحول میں رہتے ہیں، ابھی جو بنارس وغیرہ جو گئے ہوئے ہوں گے وہاں دیکھیں گے کہ کس طرح یہ مہینہ آتے ہی ہر طرف گھروں میں لائٹیں لگ جاتی ہیں، قبروں کی صفائی ہونے لگتی ہے، اور جو قبر پتہ نہیں کب کس زمانے میں مٹ چکا ہے ان قبروں میں نئے سرے سے مٹی لگا کے اور پھر سے ان کی صفائی کر کے نیا قبر بنایا جاتا ہے، گھروں کے اندر پینٹنگ کی جاتی ہے، صاف صفائی کی جاتی ہے، اور مکمل طور پر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی نیا مہمان آنے والا ہے۔ ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ 15ویں تاریخ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو جو روحیں پہلے مر چکے ہیں لوگ، ان کی آتما واپس آتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے ہیں ان کی آتمائیں آتی ہیں، اس لیے بیوہ عورتیں اس رات کو جو ہے بنٹھن کے رہتی ہیں جن کے شوہر مر چکے ہوں، یا یہ کہ جن کے گھر میں مر چکے ہوں کوئی، ان کے لیے کھانا، حلوہ، تمام انواع اقسام کی چیزیں بنا کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ روح آتے ہیں اس دن اور جو ہے یہاں سے کھا کر جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ جبکہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان مر جانے کے بعد ان کی روح یا تو علیین میں ہے یا سجین میں ہے۔ اگر اللہ کرے وہ علیین میں ہو، جنت کی نعمتوں سے جو محسوس ہو رہا ہو، وہ ذرا سوچ کے دیکھیے، جو روح جنت میں اور جنت کی ایک ہوا پانی جس کو مل رہا ہو، اس کو چھوڑ کر یہاں آ کے جو ہے یہ سوجی ریفائن سے بنایا ہوا سوجی کھانے کے لیے یہاں آئے گا، سوجی کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عقیدہ کر رکھا ہے لوگوں نے، کہتے سوجی لوگ آپ، اس لیے سوجی اس دن ضروری، کچھ ہو یا نہ ہو سوجی ضروری ہے ہر حال میں۔ اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کا دانت ٹوٹ گیا تھا تو سوجی کھایا تھا، حلوہ کھایا تھا، مطلب حلوہ کھایا تھا، اس لیے ہم لوگ حلوہ کھاتے ہیں، یہ سنت۔ اس لیے چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، عبادت کرے نہ کرے، مگر حلوہ کھانا لازم ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ اس قدر اہتمام کرتے ہیں، اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، دیکھو ان لوگوں کا عقل، کمال کی بات یہ ہے کہ چلو مان لیا، یہ تو پہلی بات تو یہ کہ حدیث ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول نے حلوہ کھایا تھا، لیکن اگر چلو مان لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو شہید ہوا ہے، دندان مبارک، وہ کب شہید ہوا؟ ماہ شوال میں جنگ احد میں، اور یہ لوگ شعبان میں حلوہ کھا رہے ہیں، اس سے بڑی بلنڈر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ انہیں لوگوں کا، انہیں یہودیوں کا اور یہودی لابی کا جو مسلمانوں میں داخل ہوا ہے نا، ان لوگوں نے صرف اسلام کو برباد نہیں کیا، اسلام سے پہلے ہندوازم کو برباد کیا، اس سے پہلے بدھزم کو برباد کیا، اس سے پہلے عیسائیوں کو برباد کیا، تمام لوگوں کو اس طرح کی چکرویوں میں ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ آتماؤں کے ملن کا مہینہ بولا جاتا ہے، اس کو ان لوگوں نے، مسلمانوں نے ایسا پھیلایا، کہتے ہیں آتما کا ملن ہوتا ہے، اس میں آتما سے ملتا ہے، ورنہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی آتما کو آتما سے نہ ملایا جائے ان کی آتما بھٹکتی رہتی ہے۔ اب اس طرح کا عقیدہ مسلمانوں میں رائج ہو سکتا ہے، لیکن ہے اس طرح کا عقیدہ مسلمانوں میں پھیلا رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بڑا چودھری کا انتقال ہوا تھا، بہت بڑا چودھری، طاقتور مالدار، انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں نے پھیلا دیا ہے کہ آتما کو آتما سے ملانا پڑے گا، ورنہ جو ہے پورے گھر میں تہس نہس کر کے رکھ دے گا، پورے سال بھر جو ہے آفت مچائے گا۔ اس لیے ایک مولانا کو بلایا، وہ آئے، تمام طرح کے سامان وہاں رکھا گیا، ہر طرح کے انواع و اقسام کی چیزیں، وہ دعا کرنے لگا، ہاتھ اٹھایا، اس کے تمام اہل و عیال، گھر والے وہاں شریک،
اور चौधरी साहब की आत्मा को आत्माओं से मिलाने के लिए, रूहों को रूहों से मिलाने के लिए दुआएं किया जा रहा है। कहते हैं मौलवी साहब बार बार हाथ ऊपर ले जाकर दुआ करते थे और फिर जो है हाथ नीचे कर देते थे। कहते था ये हो नहीं रहा, तो घर वाले बेहद परेशान हुए कि कुछ कीजिए, कोई ना कोई जो है जुगाड़ कीजिए, वरना हम लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जो होगा हम लोग करेंगे। चुनाव से 2-3 मरतबा उस मौलवी साहब ने हाथ नीचे किया। लास्ट में कहा कि देखिए ये एक थोड़ा सा यहाँ मसला फंस रहा है कि अगर एक बढ़िया नस्ल का उम्दा भैंस, जो अगर दुधारी भैंस अगर इस फातिहा में रखा जाए तो हो सकता है, ऐसा बोला गया है। चुनांचे उन लोगों ने कोशिश किया और जल्दी से जो है एक बढ़िया नस्ल का उम्दा भैंस को लाकर उस नजराने में रखा गया और उसके बाद इस मरतबा दुआ किया गया तो सक्सेसफुल हुआ। तो आप अंदाज़ा लगाओ किस तरह से जो है ये लूटते हैं, ये किस तरह से लोगों को लूटते हैं माह शाबान का इस मुबारक महीने में, जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा था कि साल भर में जो अय्याम होते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग हिस्सों को बांटा है कि जैसे फजर और असर के टाइम में दिन भर के आमाल को अल्लाह के दरबार में पेश किया जाता है, ऐसे हफ्तावारी आमाल पेश किया जाता है, महीनावारी आमाल पेश किया जाता है, ऐसे साल भर के आमाल माह शाबान में पेश किए जाते हैं। ये सुना सही कि सही हदीस है, ये बात तो सही है कि माह शाबान में अल्लाह के यहाँ साल भर के आमाल का अदला बदली होता है, पेश किया जाता है। अब इस चीज़ को या इन तरह की फजीलतों को लोगों ने गढ़ कर ऐसी चीज़ें जो है गढ़ रखा है। कहते जो इस मरतबा इस रात की इबादत कर रहे हो कि जो है जहन्नम जिन पर वाजिब हो गया था वो लोग भी जब सब जो है जन्नत में चले जाएंगे, ज़िंदगी भर के अमाल का तरीके से नमाज़ों के रोज़े इसका हिसाब किताब एक रात की इबादत से हो जाएगा, ये सरासर झूठ है। और इस तरह की वाहियात चीज़ें उन्हीं यहूदी लॉबी का और उन्हीं लोगों का फैलाया हुआ सूफियत का में फेंका हुआ टुकड़ा है जो आज मुसलमान खा रहे हैं और इस तरह के जलील हरकत कर रहे हैं जो गैर कर रहे हैं। आज हिंदू कौम जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे ज़्यादा बदतर हालत में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कर रहा है। तो मेरे भाइयों, हम आप हजरात से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने सलफ़ को पहचानिए, आप अपने तरीक़ेकार को पहचानिए, आप अपनी किताबों को जानिए। आपके असलाफ ने जमात अहले हदीस के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं और किस नौइयत की उन लोगों ने मेहनतें की हैं शिर्क व बिदअत के कला कमा करने के लिए, शिर्क व बिदअत को मिटाने के लिए, पूरी दुनिया के तमाम मुनहरिफीन से का जो है इंसान उनका मुकाबला करने के लिए जिस लेवल की हमें तैयारी की ज़रूरत है, जिस लेवल के हमें मुताला की ज़रूरत है, हम उन चीज़ों से महरूम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम यहूदियों के दावे फरेब में फंस रहे हैं। इसलिए हम अपने तलबा से गुजारिश करते हैं कि आप एक मिशन पे हैं। वो मिशन क्या है कि अपने जमात अहले हदीस के इन नायाब चीज़ों को पहचानें, किताब व सुन्नत की तालीमात को पहचानें, किताब व सुन्नत के तालीमात को पहचानने के साथ साथ अमल करें ताकि आपको मालूम हो सके कि इस दीन की क्या सच्चाई है और दीन इस्लाम की क्या गहराई है और किस तरह से हम इन तमाम खुराफात का मुकाबला कर सकते हैं। हमें मुताला की सख्त ज़रूरत है, इन तमाम पहलुओं को मुताला करने की हमें सख्त ज़रूरत है, वरना गुमराही बहुत करीब है। हर तरफ से यहूदियों ने, बरहमनों ने और इस तरह से सूफियों ने और इस एक तरफ जहाँ खवारिज का दौरा है, सहबानियत का दौरा है, मौदूदियत है, इखवानियत है, पन्नाइयत है, कुतुबियत है, इन तमाम लोगों ने मुसलमानों को हर तरफ से घेर रखा है। इस मौके पर बड़े कलील मुसलमान बच गए, बहुत कलील, जिनको अपना मिशन पता है, जिनको अपना अहदाफ पता है, जिनको अपना गोल पता है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि तमाम चीज़ों से कटकर अपने दीन इस्लाम और अपने मसलक और ख़ास तौर से अहले हदीस मसलक की जो पहचान रही है उन किताबों का मुताला करें ताकि कोई आपको गुमराह न कर सके। वरना आजकल के नौजवान तबका किसी भी आदमी के पीछे पड़ जा रहा है, किसी गुमराह के पीछे लग जा रहा है। बहुत तरह की है। आज सोशल मीडिया का दौर है,
बड़े बड़े लोग स्टूडेंट के डिजाइन बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग तकरीरें कर रहे हैं, कोई ये तकरीर कर रहा है तो कोई और मोटिवेशनल स्पीकर घूम रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं। यहूदियों के लिए आजकल की तरह या आजकल जितना साजगार माहौल मिला है, इससे पहले इतना साजगार माहौल कभी नहीं था उनके लिए। एक तरफ तो लोग इस्लाम से दूर हैं और दूसरी तरफ ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल हाथ में हुआ है। नौजवानों को क्या चाहिए बहकने के लिए? नौजवानों को बहकना या बहकाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए अपने दीन, अपने मसलक, अपने उलमा को जानने और पढ़ने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा बात लंबी नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हक़ बात कहने, हक़ बात पर चलने और हमारे अजीज़ तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा दीन इस्लाम का मुताला करने, अपने जमात अहले हदीस और जमात हक़्क़ा की पहचान जो किताबें रही हैं, जो हमारे उलमा रहे हैं, उनको पढ़ने और तमाम इन रेशा दवानियों को समझने के लिए तौफीक अता फरमा। और हमारे मुसलमानों में मुश्किल को बिदात बहुत फैले हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका गला कमा कर दे, उनको मिटा दे और हमारे नौजवानों के अंदर वो जज्बा और तड़प दे कि इन तमाम चीज़ों को गहराई से मुताला करके, इन तमाम चीज़ों को जो फैले हुए हैं समाज में, उनका मुकाबला करने, उनको बताने और लोगों को राह रास्त पर लाने की तौफीक अता फरमाए। और फिर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा हम में से जो शख्स जो बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी शिफायात करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तलबा भी इम्तिहान में लगे हुए हैं और इम्तिहान में सारे बच्चे चाहते हैं कि हम आला नंबरात से कामयाब हो जाएँ। उन सबको अल्लाह ताला को कामयाब कर। और अभी घर जाने वाले हैं, ज़्यादा दिन नहीं रह नहीं गया है, अभी एक हफ्ता की भी बात नहीं है, लोग घर जाएंगे रमज़ान मुबारक के लिए। हमारे तमाम तलबा अच्छे रहें, अच्छे से जाएं, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और हर समाज में आप ये तासुर दें कि आप जमात अहले हदीस के एक मदरसे से पढ़ के आए हैं, अपने हुलिया, अपने वज़ाक़ता को इस्लामी रखें। और आपका मैंने बारहा बताया है कि आपकी इज़्ज़त आपके किताब सुन्नत से जुड़े रहने में है, इस्लामी हुलिये के साथ आपकी इज़्ज़त है। आप गैरों की मुशाबियत इख्तियार करेंगे, किसी टपोरी की शक्ल में रहेंगे तो आपकी इज़्ज़त नहीं की जाएगी। इसलिए आप एक इस्लामी हुलिया अपनाएं, अपने बाल, अपने नाखून, अपने लिबास को इस्लामी बनाने की कोशिश करें ताकि आपको भी इज़्ज़त मिल सके और आपके ज़रिए से गैरों को भी रहनुमाई मिल सके, गैरों को रहनुमाई मिल सके। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स ने एक कपड़ा पहन लिया था, जो कपड़ा मुनासिब नहीं था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फ़ौरन डाला, कहा आप सरदार हैं कौम के और आप इस तरह का लिबास पहनेंगे तो गैरों पर असर होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप समाज के आईना हैं, आप समाज के कुदवा हैं, आज समाज की आप उसको देखा जाता है। इसलिए आप अपना हुलिया ऐसा बनाइए कि लोग आपको देख कर जो है उस तरह का हुलिया अपनाने की कोशिश करें। छपरी पाना, टपोरी पाना, ये आप लोगों को ज़ेब नहीं देता। वाक़